سوال کیا تھا کسی نے کرامت کے بارے میں، کرامت کیا ہوتی ہے؟ اور دیکھیں امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ الطبقات الشافیۃ الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر درج کرتے ہیں کہ کوئی جب تک یہ ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں کھڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کسی بھی ولی سے، کسی بھی صحابی سے کوئی بھی کرامت اگر سرزد ہوتی ہے، صحابی سے بھی اگر کوئی چیز سرزد ہوگی تو معجزہ اسے بھی نہیں کہیں گے، اسے بھی کیا کہیں گے؟ کرامت۔ ہر غیر نبی سے جو بھی چیز ہوگی کیا ہوگی؟ کرامت۔ اور جو کرامت کا منکر، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام تاج الدین، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے یا کسی بھی ولی سے جو بھی کرامت سرزد ہوتی ہے وہ دراصل حضور کی اتباع کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے فیض آ رہا ہوتا ہے اور یہ حضور کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے، حضور کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کرامت کا انکار کرے تو دراصل وہ حضور کے معجزے کا منکر ہوتا ہے، وہ حضور کے معجزے کا منکر ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھو غیر نبی ہے، یہ نہ دیکھو صحابی ہے، یہ نہ دیکھو تابعی ہے، یہ نہ دیکھو کامل ہے، ولی ہے، صالح ہے، جو بھی ہے اس کی نسبت حضور کے ساتھ جس قدر پختہ ہے اتنا اس کی کرامت والا ہے، کیونکہ کرامت اس سے تو آ رہی نہیں، کرامت تو گنبد خضرا سے آ رہی ہے، کرامت تو گنبد خضرا سے آ رہی ہے، لہذا کرامت کا منکر حضور کی شان کا منکر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام مالک نے کہا، موطا امام مالک نے، امام بہقی نے کہا، ابو نعیم نے کہا، امام ابن عساکر نے کہا، ابن سعد نے کہا۔ اب یہ نام اگر نہیں آتے تو پھر مطلب آپ کا دین کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کی بحث نہیں بنتی۔ اب معجزے کو تو مانتے ہیں، حضور کے معجزات کے منکر تو نہیں ہے، اور کوئی بھی بندہ حضور کے معجزات کا منکر نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ غیر نبی سے کوئی کرامت ہو تو بتائیں، تو غیر نبی میں ہم آج بات کسی بابے کے نہیں کریں گے، ہم ان بابوں کی بات کریں گے جنہیں سرکار نے بابے بنایا، آج ہم ان بابوں کی بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور کہاں سے بنے۔ سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں موطا امام مالک میں بھی ہے، امام بہقی نے بھی اس کو کیا ہے، امام ابو نعیم نے بھی کیا ہے، اور بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب میں کرامت سنانے چلا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، یار غار، یار مزار۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مرض الوصال میں تھے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی۔ وہاں سے جتنی بھی کھجوریں آتی تھی نا، 20 وسق کھجوریں آتی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ لے لو اور اپنے اخراجات پورے کر لو، لیکن چونکہ جیسا باپ ویسے ہی لخت جگر، ان کے بیٹے بھی ویسے ہی ہو گئے، لالچ والی بات تو وہاں پہ نہیں تھی، انہوں نے وہ چیز نہ لی، اس کے بارے میں پرواہ نہ کی۔ اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ فرمانے لگے، اے عائشہ، اب تیری غنا سے بڑھ کر تیرا غنی ہونا، اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور کا غنی ہونا اچھا نہیں لگتا، اور تیری مفلسی پہ جتنی تکلیف مجھے ہے کسی اور کو نہیں، لیکن میری ایک بات سنتی جاؤ، اب
یہ جو مال ہے نا میرے بعد، یہ مال تم 5 میں بٹے گا، اور جو حصہ تم نے کرنا ہے نا بہنوں کا، بھائیوں کا، انصاف کے ساتھ کرنا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سارے کا سارا چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ہم تو، میری تو ایک ہی بہن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بہن تو میری ہے ہی نہیں۔ تو ابھی دوسری بہن نہیں تھی، آپ فرمانے لگے ذو بنت خارجہ اراہ جاریہ، اور ایک اور روایت میں آیا فولدت ام کلثوم، آپ نے کہا میری جو زوجہ ہے نا خارجہ، اس کے پیٹ میں ہے تیری بہن، اس کے پیٹ میں ہے تیری بہن، تو تم اب 5 ہو، تم اب 5 ہو، تم اب 5 ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا کشف اپنی زوجہ کے پیٹ تک جاتا ہے، یہ کشف ہی تو کرامت ہوتی ہے، اور یہ کرامت کسی بابے نے نہیں لکھی، یہ کرامت امام مالک نے درج کی ہے، یہ کرامت امام بہقی نے درج کی ہے، امام ابن عساکر نے درج کی ہے، ابن سعد نے درج کی ہے۔ کن کن ناموں کو جھٹلاؤ گے، ان ناموں کو نکالو گے تو خود نکل جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے موطا امام مالک کون سی کتاب ہے؟ امام بخاری کتنا بڑا نام ہے، موطا امام مالک سے حدیثیں نکال نکال کے بخاری شریف میں درج کری ہے۔ موطا امام مالک بخاری سے پہلے کی تاریخ شدہ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اب دیکھیں وقت سے پہلے بتا دینا، اور پھر یہی نہیں، آپ نے ایک اور لفظ کی کہ آج کے بعد وہ جو مال ہے نا، جو 20 وزن کھجوریں آتی ہیں، وہ وارثوں کا مال ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری موت قریب ہے، انہیں یہ بھی پتہ چل گیا میری موت قریب ہے۔ جنہیں اللہ کا رسول پڑھائے پھر ان کی نظریں تو ہر جگہ جاتی ہیں۔